اردو آواز ٹی وی۔ السلام علیکم لسنرز اینڈ ویورز، وی آئی پی گپ شپ ایپیسوڈ 5 کے پارٹ 4 میں آپ کی ہوسٹ نصرت جہاں آسٹریلیا سے۔ اس ایپیسوڈ کے ہمارے اسپیشل مہمان چیئرمین پاکستان ڈسیبل فاؤنڈیشن پروفیسر شاہد احمد میمن صاحب ہیں، اور اس پروگرام کے کو ہوسٹ محمد شاہد رشید صاحب اسلام آباد پاکستان سے۔ اگر آپ ویژولی امپیئر پرسن ہیں، آپ بھی اپنی لائف کے ایکسپیرینسز، اپنی لائف سٹوری، اپنی جدوجہد اور بہت کچھ اپنے دوستوں سے شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ پلیٹ فارم آپ کا اپنا ہے، ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر +6148021325 اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے urduawaztv@gmail.com۔ اگر آپ نے اب تک اپنے اس چینل اردو آواز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں گے تو ہماری آنے والی تمام نیو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں گی۔ دوستوں، اس طرح کی ونڈرفل ویڈیوز بھی آپ اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے مہمان اور اس پروگرام کے کو ہوسٹ کی جانب، جو کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ پیب یعنی پاکستان ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ کے قیام کے بعد زندگی کے مختلف شعبوں میں ویژولی امپیئر پرسنز نے اپنی صلاحیتوں کو کس طرح منوایا۔ تو پی اے بی کا آغاز اور پھر اس میں آپ کی شمولیت، اس پر تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈالیں تو پھر ہم تھوڑا سا آگے اس کو لے کر چلیں۔ دیکھیے، پی اے بی کا آغاز 1960 میں ہوا تھا، اور میں 1960 میں ابھی ایسے بلائنڈ انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا، 62 میں ہوا تھا میں۔ تو 1960 میں اس طرح سے ہوا کہ آئزابیلا گرانٹ، جو ایک امریکن لیڈی تھی اور جس نے تقریباً 66 ملکوں کا دورہ کیا تھا اور آل ایلون اپنی اسٹک کی مدد سے کیا تھا، اور وہ اسے اسٹک کو اپنا گائیڈ آسکر کہتی تھی، تو وہ پاکستان آئی تھی۔ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے تجربے لوگوں نے کیے تھے، بدرالدین قریشی صاحب وغیرہ، جستا جستا کسی نے لاہور میں کوئی ٹکڑی بنا دی، کسی نے کچھ ایک کمیٹی بنا دی۔ لیکن جب وہ 1960 میں پاکستان کے دورے پر ایک بار آئی، اس سے پہلے بھی اس نے جو ہے بریل کے کورس کے سلسلے میں آئی تھی اور کچھ جگہ بریل کا کورس کرایا تھا، تو وہ خاتون انٹرنیشنل فیڈریشن آف دی بلائنڈ کی وائس پریزیڈنٹ بھی تھی، بریل مانیٹر کی اس وقت کی ایڈیٹر بھی تھی، بڑی انرجیٹک تھی، پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا ڈاکٹر آئزابیلا گرانٹ نے، اور مجھے ان کے ساتھ کام کا بھی موقع ملا۔ تو وہ جب آئی کہ یہ بنانا چاہتی ہے، تو ان کو کسی نے بتایا کہ ایک خاتون ہے جو 4 سال سے بلائنڈ ہو گئی ہے، اور موتیا کے آپریشن میں بلائنڈ ہوئی ہے، جو خود ڈاکٹر ہے، اور وہ اب جو ہے وہ کنفائنڈ ٹو ہوم ہو گئی ہے، اپنے گھر پر ہی رہتی ہے، نکلتی نہیں ہے۔ تو جب یہ پتا چلا ڈاکٹر آئزابیلا کو، تو وہ ڈاکٹر شاہ کے گھر گئی، اور ڈاکٹر شاہ نے جو واقعہ مجھے بتایا کہ جس طرح وہ مجھ سے ملی، کہ اس نے آ کے کھٹکھٹایا، کوئی مجھے فون وون پہلے نہیں کیا تھا، اس نے کھٹکھٹایا تو میں گھر میں تھی، اسی دروازے پہ کھٹکھٹایا، میں نے اس کو پوچھا کون ہے، تو اس نے اپنا تعارف کرایا، اور پھر داخل ہو کے کہا کہ میں ڈاکٹر آئزابیلا گرانٹ ہوں۔ اچھا، تو تم ہو، تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ تو کہا یہ میرا گائیڈ ہے، میں بلائنڈ خاتون ہوں، اور یہ تو اس نے کہا تم بلائنڈ خاتون امریکہ سے اکیلے کیسے آ گئی؟ کہا میں ابھی بتاتی ہوں، یہ میرے ایک دوست ہے، اس سے ملو۔ تو میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے اپنی اسٹک میرے ہاتھ میں رکھ دی، کہا یہ ہے میرا گائیڈ اور میرا دوست آسکر، یہ میرے ساتھ دنیا بھر میں سفر کرتا ہے۔ تو اس پر ڈاکٹر شاہ نے کہا، مجھے حیرت ہوئی، لیکن میں نے جو ہے وہ اس کو ویلکم کیا، اور پھر اس سے میں نے ڈیٹیل میں باتیں سنی۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، ہم یہاں پاکستان میں نابیناؤں کی تنظیم بنانا چاہتے ہیں، میں کچھ لوگوں سے ملی تو انہوں نے تمہارا ذکر کیا، تو میں نے کہا کہ پھر تم سے بہتر کون ہو سکتا ہے، تو میں ملنے آئی ہوں۔ اور وہ ڈاکٹر فاطمہ شاہ کو پھر لے گئی کچھ بلائنڈ کے پاس۔ ان بلائنڈ میں اس وقت جو ہے ٹافیاں بیچنے والے بھی تھے، اور اسٹریٹ پہ جو ہے بیگنگ کرنے والے بھی تھے، سبھی طرح کے لوگ تھے۔ ویسے مسان روڈ پہ گئے، اور پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، اور 3 جنوری 1960 کو جو ہے یہ آرگنائزیشن قائم ہوئی۔
اس کے قیام کے وقت بدر صاحب بھی تھے، اور لاہور کے جو دلاور شاہ صاحب تھے جو بعد میں سیڑھی کے ایک ایکسیڈنٹ میں اتفاق سے جس دن انتقال ہوا میں وہی موجود تھا لاہور میں. وہ بات کی بات ہے، دلاور شاہ صاحب بھی بانی ممبروں میں سے تھے. تو اس طرح سے وہ 1960 میں بنی تھی، اور میں 1962 میں بلائنڈ ہو کے 1963 میں ہم نے جب ہڑتال کی تھی جس کا میں نے ذکر کیا، تو وہ ہڑتال کے سلسلے میں پہلی بار میں ڈاکٹر صاحب سے جا کر ملا تھا. میں ہڑتال کا لیڈر تھا تو ڈاکٹر صاحب سے جا کر ملا تھا، اور میں ایسے بہت پہلی میٹنگ میں متاثر ہوا تھا. اور ڈاکٹر صاحب بھی غالباً اس اعتبار سے متاثر تھی کہ میں پڑھا لکھا تھا. تو ہماری میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد پھر میں 1964 میں ممبر بنا جی. اور 64 کے بعد پھر جو ہے وہ میٹنگیں ہوتی رہی. 65 میں ایک بڑا اجلاس ہوا جس میں اشفاق صدیقی صاحب بھی کراچی آئے تھے لاہور سے، اور مسز خان ہوتی تھی ایک ایم کام کی ہوئی تھی، وہ اچانک بلائنڈ ہو گئی تھی، اور ان کے شوہر بھی جو ہے وہ ایک اسٹیٹ بینک میں فائنانس ڈائریکٹر تھے. تو لرنڈ خاتون تھی، اپنا اسکول بھی چلا رہی تھی، وہ وائس پریسیڈنٹ تھی. اور اس طرح سے پی اے بی کو اچھے لوگ شروع میں مل گئے، اور ڈاکٹر صاحب کی قیادت جو ہے وہ بہت ہی ایک مائل سٹون تھا. جواب نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب کی بہت خوبیاں ہے، کبھی آپ کہیں گے تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب پہ بھی تھوڑی سی بات کر ہی لی جائے. جی ان پہ بھی ضرور بالکل بات کسی نشست میں، بلکہ پی اے بی کے آغاز اور ان پہ بالکل الگ سے بھی میرا خیال ہے آپ کا جو انٹرویو کا ایک الگ سے وہ کیا جائے. ہاں جی. تو پاکستان میں یعنی یوں وائٹ کین کا اور پی اے بی کا آغاز پہ تو آپ نے روشنی ڈالی. اب پی اے بی کے اور اے بی سی پہ بھی تھوڑی بات ہم پچھلی نشستوں میں کر چکے ہیں، اور بہت تفصیل سے میرا خیال ہے پی اے بی پہ پھر کیونکہ بیسک تو ہم آپ کی شخصیت کو فوکس کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پی اے بی کا کام بھی ہے. تو ایک جو مجھے، اگرچہ میں بہت چھوٹا تھا، ابھی میں ویسے اسکول میں بھی نہیں آیا تھا، لیکن جو تھوڑا سنا کچھ لوگوں سے کہ 1978 میں جو ہے ایک ایجوکیشنل کمیٹی یا کانفرنس ٹائپ ایک چیز پاکستان میں بنی، جو جس نے ڈسیبل لوگوں کے لیے جو ہے تعلیم کے میدان میں خاص طور پر کام کا آغاز کیا، اور کچھ ایک طرح سے مطلب جائزہ یا ایک مطلب وہ ایک بیسک جو ہے رولز کچھ بنائے. اس میں آپ بھی شامل تھے، اور بلکہ آپ جو ہے بلائنڈ کے شعبے کو آپ ہیڈ کر رہے تھے. اس پر اگر آپ سب تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور تھوڑی تفصیل بتائیں. جی وہ اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی میٹنگیں ہو رہی تھی، اور اس وقت سیٹ اپ کچھ ایسا تھا کہ اسلام آباد میں معذوروں کی میٹنگ، وہ جو ایجوکیشن تھی نابینا اور معذوروں کی، وہ منسٹری آف ایجوکیشن کے پاس تھی. اچھا. اور اس زمانے میں پنجاب میں بھی منسٹری آف ایجوکیشن میں تھی، لیکن اب سندھ میں بھی ایجوکیشن بیورو آف کیریکولم تھا. بیورو آف کیریکولم اینڈ ایکسٹینشن ونگ وہ انڈر ایجوکیشن کی منسٹری کے تھا. تو اس طرح سے یہ تین جگہ پنجاب، سندھ اور فیڈرل میں جو ہے ایجوکیشن میں تھی. لیکن صوبہ سرحد اور بلوچستان میں ایجوکیشن معذوروں کی جو تھی سوشل ویلفیئر کے تحت تھی. تو سوشل ویلفیئر کے ڈائریکٹر جو تھے وہی ان اسکولوں کے جو پشاور کا گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ فار دا بلائنڈ جو نشتر آباد کا ہے وہ ہے. اس طرح کا بلوچستان کا جو ڈسیبل کمپلیکس ہے یہ سوشل ویلفیئر کی منسٹری کے تحت تھا. تو کام کرنے میں ذرا مشکلات بھی تھی، لیکن فیڈرل گورنمنٹ جب بلاتی تھی تو ان کو بلا لیتی تھی اور یہ لوگ جوائن کر لیتے تھے. تو ایک کمیٹی بنی اور اس میں بلکہ وہ اس میں طے ہوا کہ چاروں شعبوں کے لیے ایکسپرٹس کمیٹی بنائی جائے. ایکسپرٹس کمیٹی جو ویژولی امپیئرڈ کے لیے بنی تو اس کا لیے میرا نام سجیسٹ کیا گیا کہ میں چیئرمین بنوں گا. تو ہم نے پورے ملک کا جو ہے وہ سروے کیا. چاروں صوبے کے اس وقت کے جو صوبے کے ڈائریکٹر صاحبان تھے سوشل ویلفیئر یا ایجوکیشن کے، جو اسپیشل ایجوکیشن کو دیکھتے تھے، تو وہ اس کے ممبر تھے میرے ساتھ، اور ہم نے سروے کیا تھا اور رپورٹ دی تھی جس کے تحت یہ جو بھاون پور میں کمپلیکس بنا ہے اور جس سے برین پلیس لگا ہے یہ بھی اس کے تحت ہوا تھا. سکھر میں ایک جو ہے بہت بڑا کمپلیکس ہے، یہ سندھ کے لیے جو ہے پائلٹ پروجیکٹ بنا
اور اس طرح بلوچستان میں بھی ایک ڈسیبل کمپلیکس بنا. اس کی بعد میں اسکیم بھی مجھ سے ہی مانگی گئی تھی بلوچستان گورنمنٹ سے کہ یہ ہمیں آج ہی شام کو اپروو کرانی ہے اور آپ 4-5 گھنٹے میں بنا کر دیں. تو جو ڈسیبل کمپلیکس ہے، اور اتفاق ہے کہ ڈسیبل کمپلیکس میں جو ہے پہلی بار نابیناؤں کا جو ٹیچر کا گریڈ تھا پرائمری اسکول کا، وہ میں نے چینج کر کے 10 گریڈ کیا تھا. وہاں وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا 10 گریڈ 10. اس سے پہلے 6 تک ہوتا تھا زیادہ سے زیادہ. تو اس طرح سے وہ چاروں صوبوں کے سروے کے بعد ہم نے اسکیم دی تھی، اور اس کے نتیجے میں یہ جو ہے آغاز ہوا، باقاعدہ اسٹریم لائن ہوا. جو بعد میں آپ کو یاد ہے کہ ڈائریکٹریٹ جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن قائم ہوا. کرنل امان اللہ اس کے سربراہ ہوئے، اور باقی 4 کرنل تھے، کرنل عرفان، کرنل اکرام وغیرہ، یہ سب. اور یہ اس وقت آغاز ہوا تھا، اور اس وقت اتفاق سے مجھے آفر دی گئی تھی کہ آپ بھی یہاں ڈائریکٹر لگ جائیں. مگر میں نے کہا تھا میں نارمل ایجوکیشن کو ترجیح دیتا ہوں، میں عام لوگوں کو جو پڑھاتا ہوں تو وہاں نابینا اور معذوروں کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے. جب وہ اسٹریم لائن ہوں گے، سوسائٹی میں جائیں گے، تو لوگ جانیں گے کہ نابینا افراد جو ہے صلاحیتیں رکھتے ہیں اور بینا افراد کے ساتھ بھی کمپیٹنٹلی ڈیل کر سکتے ہیں. اور وہ الحمدللہ بہت اچھا تجربہ ہوا. سینکڑوں اسٹوڈنٹس ہمارے ہیں جو اس وقت مختلف فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، جو بڑی اچھی اچھی پوزیشنوں میں. آپ جانتے ہیں مس ماجدہ گورنمنٹ ڈگری کالج کی پرنسپل ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو وہ ایک بہت اچھی بات تھی، اور میں نے اسی لیے کہا، میں نے انکار کر دیا تھا کہ میں یہ اسپیشل ایجوکیشن کے شعبے میں ڈائریکٹرشپ لینے کی بجائے میں نارمل ایجوکیشن میں صحیح ہوں. اچھا سر، آپ نے نارمل ایجوکیشن کی بات کی، اور اس وقت میں نے اس میں ایک بات اور کرنا چاہ رہا تھا. جی آپ سوال کر لیں تو وہ بات بھی کروں گا. نہیں آپ چلیں کر لیں پھر میں یہ بتاؤں کہ جب ہم یہ سروے کے لیے گئے نا تو بڑے عجیب تجربے ہوئے. لوگ ہمارے پاس آ کر جو ہے وہ سوالات کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ یہ اسکیم کیوں نہیں دے رہے، وہ مسئلہ کیوں نہیں دے رہے. لاہور کا ایک گروپ آیا ہمارے پاس، یہ جو شیرا والا گیٹ کا اسکول ہے، اس کا ایک ٹیچر کا گروپ آیا میرے پاس ملنے کے لیے، ہمارے کمیٹی کے پاس آیا. لاہور میں اجلاس ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا دیکھیں جی، یہ آپ ایجوکیشن پہ بات کر رہے ہیں، جو زیادتیاں ہو رہی ہے یہاں ان پہ کون بات کرے گا. میں نے کہا آپ بتائیں جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو بھی ہم کوشش کریں گے ایکوموڈیٹ کریں. انہوں نے کہا جو ٹیچرز کے لیے کوارٹر بنے تو اس میں بینا ٹیچرز کو دیے گئے، بلائنڈ کو ٹیچر نہیں دیا گیا. تو میں نے کہا ایز اے میٹر آف پرنسپل میں اس کو ریکمینڈ بھی کروں گا، زور بھی دوں گا کہ جب آپ لوگوں نے عام لوگوں کو دیا ہے تو بلائنڈ کو کیوں نہیں دینا. ان کو دینا چاہیے، ان کا حق بنتا ہے. لیکن جو ہماری پیپ کی تحریک ہے اس کے تحت میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اس کی طرف نہ جائیں. میں نے ان کو کہا ہماری پیپ کی تحریک یہ ہے کہ نابینا افراد کو انٹیگریٹ کریں. ہم انٹیگریٹڈ ایجوکیشن کی طرف لے جا رہے ہیں. ہم نے انٹر کالجیٹ ڈیبیٹ کرائے، انٹر کالجیٹ کوئز کمپٹیشن کرائے. میں نے شاید پچھلی گفتگو میں بات کی تھی. اور وہاں سے ہمارے لوگ نکل کر نیلام گھر میں کئی لوگوں نے کاریں جیتی تھی، وہ ہمارے سب اسی کوئز کمپٹیشن کے لوگ تھے سارے. تو نسیم الدین تھے، نور محمد، حافظ نصیب تھے، نور محمد تھے، فاضل تھے، اور اس طرح کے کئی لوگ تھے جو کار جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے. تو وہ ہم انٹیگریٹڈ سسٹم کو چاہتے ہیں کہ نابینا اور معذور افراد جتنا سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہوں گے اتنا ان کا انٹروڈکشن ہیلدی ہوگا. وہ یہ نہیں سب دیں گے کہ یہ خیراتی ادارے سے ہی وابستہ ہوتے ہیں. تو آپ اگر اپنے ادارے میں رہ کر اسی کوارٹر سے نکلیں گے تو لوگ سمجھیں گے یار یہی خیرات سے پڑھنے والے لوگ ہیں. آپ اپنا جو الاؤنس ہوتا ہے، ہاؤس الاؤنس، ہاؤس رینٹ ہوتا ہے، اس کو آپ لیں اور جا کے بستی میں اپنا مکان لیں. وہ آپ کو مشکل تو ہوگا، لیکن جب آپ چلیں گے پھریں گے، اپنے بچے کو اسکول میں لے جائیں گے، گھر کا سودا لینے جائیں گے، پانی کا پرابلم ہوا، بجلی کا پرابلم ہوا، آپ کا انٹریکشن ہوگا ایک دوسرے سے، سوسائٹی کے لوگوں سے، محلے والوں سے، تو ان کو لگے گا کہ نابینا کمپلیٹ لائف گزار رہا ہے. اس کے بھی مسائل ہیں اور اس کی بھی اپنے جو ہے وسائل ہیں اور اس کے اپنے حل کرنے کا بھی ایک انداز ہے.
اور وہ باقاعدہ لائف گزارتے ہیں, بچے پالتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہمارا امیج جو ہے ہیلدی جاتا ہے. تو آپ وہ میرا مشورہ ہے کہ آپ یہ کریں, ایسا زور نہ دے کہ آپ کو کوارٹر ہوا ملے, آپ کوارٹر سے باہر آ جائیں. تو یہ اپروچ کو میں نے پوری اسکیم میں پروموٹ کرنے کی کوشش کی. تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, خاص طور پر ایجوکیشنل کمیٹی کی آپ نے بات کی, اور اسی دور میں غالباً سندھ میں جو ہے, جو پھر بعد میں شاید وہ سلسلہ آگے نہیں چل سکا, کراچی میں خاص طور پر جو ہے بریل کو انٹرمیڈیٹ میں ایز اے سبجیکٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا گیا, تسلیم کیا گیا, اور کراچی کے بہت سارے کالجز میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بریل جو ایز اے سبجیکٹ جو ہے وہ موجود ہے انٹر لیول پہ. اور اس میں یہ بھی ہوا کہ بہت سارے بلائنڈ کو جاب بھی ملی, کافی فائدہ ہوا. یہ چیز آگے نہیں چل سکی, تو یہ کیا یہ بھی اس کمیٹی کا ہی تھا سلسلہ, یا یہ بعد میں کبھی؟ نہیں, اس کمیٹی کا نہیں, اس سے پہلے تھا. وہ ڈاکٹر شاہ کا میں نے تو کہا نا, کچھ چیزیں ڈاکٹر شاہ نے کچھ کنسیپٹ لے کر آئی تھی بھارت انٹرنیشنل سے, تو بریل ٹرانسکرپشن کا کنسیپٹ تھا. اچھا, ڈاکٹر شاہ نے اس بریل ٹرانسکرپشن کا باہر یہ تھا کہ بریل ٹرانسکرائبر ٹرینڈ کیے جائیں اور ان سے بنا لوگوں سے کتابیں لکھوائی جائے اور عام لوگوں کو دی جائے, کیونکہ نابینا افراد ہر جگہ زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے تھے, تو بریل پریس پہ کتابیں چھاپ کے ضائع کرنا ہوتی تھی. مینول بریل جو ہوتی تھی اس کو بریل ٹرانسکرپشن کہتے تھے. تو اس کا آغاز ڈاکٹر شاہ نے بڑے ہائی لیول پر کیا تھا. ڈاکٹر شاہ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اس لیے بہت اچھا تھا کہ ان کے والد علی گڑھ سے تھے. ڈاکٹر شاہ نے علی گڑھ میں ٹاپ کیا تھا, ویسے میٹرک میں, آگے تعلیم میں بھی ڈاکٹر شاہ کی پوزیشن اچھی رہی تھی. تو ڈاکٹر شاہ کے پاس جو لوگ تھے کراچی میں ایجوکیشن کے شعبے میں, ڈاکٹر زینت رشید جو گورنمنٹ ویمن کالج کی پرنسپل, بڑی لرنڈ کالج, PECHS گرلز کالج کی آمنہ مجید ملک صاحبہ, فیض احمد فیض, یہ سب ڈاکٹر شاہ کے بڑے بہترین قسم کے دوستوں میں سے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ ریٹا صدیقی تھی, پھر ہیپی ہوم اسکول کی پرنسپل تھی, اس طرح کے لوگوں کو ملا کے انہوں نے بریل ٹرانسکرپشن بنائی اور پھر اسکول اور کالجوں میں شروع کرا دیا. یہ دنیا بھر میں کہیں نہ تھا, جو بالکل یونیک چیز تھی دنیا بھر میں کہ کیا. اس کو لکیلی وہاں پر ایک صفیہ خان تھی, میڈم صفیہ خان جو ہے, جو نیو ٹاؤن اسکول کی پرنسپل تھی اور 5 سال ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا. وہ بہت ہی زیادہ انرجیٹک خاتون تھی اور ایجوکیشن میں, بورڈ میں اور یونیورسٹی میں ان کی بڑی تیز. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب یہ سبجیکٹ ہے سسٹم کے مطابق ہے تو ہم اس سے پریکٹیکل اور اس میں تھیوری میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر کے باقاعدہ سسٹم میں لاتے ہیں اور اس کو ایک آپشن سبجیکٹ جیسے سیوکس ہوتی ہے, جغرافی ہوتی ہے, سوشیالوجی ہے, اس طرح سے ہم کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے میٹرک اور انٹر میں انٹروڈیوس کرایا اس کو 71 میں. جی, اور سر 50 سال پہلے یہ چیز ہوئی, لیکن اس کے بعد یہ آگے نہیں چلا. بات بتاؤں, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 71 میں بھٹو صاحب نے 72 میں آ کر جب نیشنلائزیشن کیا نا, بھٹو صاحب جب آئے 73 میں نیشنلائزیشن کیا, تو یہ ادارے جو نیو ٹاؤن اسکول تھا, ہیپی ہوم اسکول تھا, PSS کالج تھا, PECHS گرلز کالج تھا, جہاں ڈاکٹر شاہ نے یہ کوششیں کی تھی اور بعد میں اس کو پریکٹیکلی پروموٹ کرنے میں نے اپنا رول بڑا ادا کیا ہے. ویسے تو ڈاکٹر شاہ نے وہاں جب لوگوں کا شروع کرایا تو وہ نیشنلائز ہو گئے, اور اس طرح سے ہمارے وہ ٹیچر بدر الدین قریشی صاحب, بشیر صدیقی صاحب وغیرہ جو پڑھا رہے تھے نا, یہ آٹومیٹیکلی جو ہے گورنمنٹ ٹیچر ہو گئے. اور اس طرح سے سبجیکٹ کو ریکگنیشن ملا. اس کو ہم نے آگے بعد میں یونیورسٹی لیول پر بھی کرایا اور اس کا باقاعدہ تھیوری کے اور پریکٹیکل کے ایگزام جیسے انٹرمیڈیٹ کے اور BA کے ہوتے ہیں اس کے تحت ہوتے تھے, اور وہ اب تک چل رہا ہے. ابھی تک کچھ جگہ وہ سبجیکٹ ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے. ہاں نہیں, لیکن کراچی سے آگے نہیں چلا, باقی شہروں میں کراچی سے آگے تو میں نے خود بھی بہت کوشش کی, اور بلکہ ایک دفعہ تو ملتان میں ایک بہت بڑی کانفرنس تھی, اشفاق صدیقی صاحب بھی آئے تھے. میں نے وہاں لاہور کے ان کو جو ہے انٹرمیڈیٹ کے سربراہ کو چیلنج بھی کیا تھا. لاہور والوں نے کئی بار کراچی بھی بھیجا لوگوں کو
اور اس کے بعد رپورٹ لینے کے بعد جو ہے اس کو پشاور میں بصیر صاحب نے بہت آگے تک کوشش کیا، کمیٹی بن گئی، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کو آگے بڑھنے کا کوئی یہ نہیں، یہ جو جب صوبے بن گئے نا چاروں علیحدہ، جو ہولڈ نہیں رہا نا ویسے، تو وہ لوگ صوبے جو ہے باندھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، کیونکہ سوچتے تھے یہ بلائنڈ لوگ اگر اس میں آ گئے تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا۔ کچھ یہ بھی ہوا، کچھ ہماری تحریک کی، ہمارے پیپ کے اپنی تحریک کی ماند پڑ گئی اور وہ آگے بالکل لے کر نہیں چل سکے۔ تو اب سر تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، جیسے پاکستان میں آپ پتہ ہے بلائنڈ نے اسپورٹس میں بھی بڑا کام کیا، کرکٹ میں بھی پاکستان ورلڈ چیمپئن رہا، لیکن اسپورٹس کا بھی بیڑا ابتدان آپ نے اٹھایا اور آپ نے کیا، اور آپ جو ہے پیرا اولمپک بارسلونا 1992 میں جو ہے اسپین میں ایک لے کر گئے تھے ایک ڈیلیگیشن، اس میں میرا خیال ہے خاور یا اور کچھ لوگ بھی تھے تھوڑے بہت جن کو میں بھی جانتا ہوں، خالد صاحب، یہ جو خالد محمود جو تھے بھاولپور کے، یہ بھی تھے، خاور بھی تھے نا غالباً ایک کراچی سے، خاور بھی ایک تھے میرا خیال ہے، خاور تھے اور خالد محمود تھے جی، دو لوگوں کو ہم باقاعدہ کھلاڑی کے طور پہ لے گئے۔ تو یہ اس پر بھی تھوڑا سا کہ کس طرح آپ کو اس میں جدوجہد اور پھر اس میں تھوڑا سا اس ٹور سے متعلق کوئی آپ کی کوئی خاص یادداشت آپ کی؟ اصل یہ تو کرکٹ کا میں نے شاید پہلے بھی ٹچ کیا کہ کرکٹ ہوا یہ کہ جب ورلڈ بلائنڈ یونین پر میں آیا، اس کا ذکر شاید ہوا نہیں، 1974 میں ہمارا پہلی بار انٹرنیشنل لیول پر ڈیلیگیشن گیا اور لینڈ روٹ سے گیا، مجھے نہیں معلوم میں نے اس کا لینڈ روٹ سے جانے اس کا ذکر ہوا تھا سر، اس کا بالکل ہوا تھا جب ٹرین سے آپ گئے تھے، پورا بالکل بہت تفصیل سے اس کا ذکر ہوا تھا۔ 1974 میں جب وہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف دی بلائنڈ بنی، ڈاکٹر صاحب وہاں صدر ہوئی، اس کی ایشین میٹنگ میں میں وائس پریزیڈنٹ بنا تھا، تو ہمارا بین الاقوامی سطح پر آنا جانا شروع ہوا، اور بالآخر 1978 میں ہی مرجر ہو گیا ورلڈ کاؤنسل فار دا ویلفیئر آف دی بلائنڈ اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف دی بلائنڈ۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف دی بلائنڈ کی اپنی تھی، اور ورلڈ کاؤنسل فار دا ویلفیئر آف دی بلائنڈ وہ لوگ جو فار دی بلائنڈ کے لیے کام کر رہے تھے، ان کی میٹنگ ہوئی، اور 79 میں پھر بیلجیم میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی، اور دونوں کی آگے پیچھے ہوئی جولائی کے مہینے میں، اور اس میں دونوں نے طے کیا کہ 1984 میں جو جنرل اسمبلی ہوگی وہ مشترکہ ہوگی، انٹرنیشنل فیڈریشن کی، آئی ایم پی کی بھی، WCW کی، تو وہ 84 میں پھر ورلڈ بلائنڈ یونین بنی۔ تو یہ جب 78 میں کام شروع ہو گیا، 79 میں بین الاقوامی، 1978 میں کیونکہ میں ہانگ کانگ میں ایشیا کی میٹنگ میں گیا، تو وہاں بھی ہم نے اس کو ٹچ کیا تھا کھیلوں کو، جی، اور جو ہے وہ افتا کی کمیٹی میں میں آ چکا تھا، انٹرنیشنل بلائنڈ اسپورٹس ایسوسیشن، تو وہ مارک وہ برطانیہ کے تھے، سر بیک پارلائن، انہوں نے اور میں نے یہ کہا کہ ہم اس کو یار کرکٹ کو عام کیوں نہ کرے، صرف یہ جو ہے اس طرح سے کھیلا جاتا ہے، تو ایک کمیٹی بنائی اور انڈیا میں اس کا اجلاس بلایا، جارج ابراہم کو یہ کام سپورٹ کیا انڈیا کے کہ بھئی وہاں پر اس کو آرگنائز کرے، اور میں نے پاکستان سے آغا شوکت کو بھیجا ہوا، اور اس طرح سے وہ آغا شوکت کو گئے، اور پھر وہ ایشیا کی کرکٹ کی کمیٹی بنی، اور یہاں آ کے پاکستان میں پاکستان بلائنڈ کاؤنسل بنانے کا ہم نے فیصلہ کیا، اور پاکستان کرکٹ بلائنڈ کاؤنسل بنی۔ تو وہاں میرا آغا شوکت صاحب سے تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ آغا شوکت صاحب میرے بالکل اسٹوڈنٹ کی طرح سے بہت ریگارڈ کرتے تھے، اور ان کو میں نے بھیجا بھی تھا، اور بہت زیادہ کوآرڈینیشن رہا، لیکن وہ اس بات پہ مصر تھے کہ کاؤنسل کی سربراہی میں لے لوں، لیکن میرا اصرار تھا کہ میں اگر کرکٹ وغیرہ میں پریکٹیکلی آ جاتا ہوں تو میں اپنے دوسرے کام نہیں کر سکوں گا۔ تو میں نے ایک سینئر آدمی تھے صاحب عرفانی صاحب، ان کا نام سجیسٹ کیا، وہ آغا صاحب نے بادل ناخواستہ تسلیم کیا، لیکن وہ کے خلاف رہے، اور بالآخر آغا صاحب اس پہ کاؤنسل پہ آ گئے، صاحب عرفانی صاحب نے بیزار ہو کے چھوڑ دیا، تو آغا شوکت صاحب کرکٹ کاؤنسل کے سربراہ ہو گئے۔
फिर वो वर्ल्ड काउंसिल पे नुमाइंदगी करने लगे और हमारी क्रिकेट काउंसिल ने आगा शौकत साहब का भी मैं जिक्र कर दूं कि क्रिकेट के बड़े दीवाने थे और एक बड़ी खूबी उनकी वो थी जो मैं उनको पसंद करता था। हालांकि वो पैब के मेंबर कभी नहीं बने, लेकिन मेरा रिगार्ड वो करते थे और मैं उनका रिगार्ड करता था। वो एक कदर मुश्तरक थी कि नाबीना को जहाँ देखते थे ना, जैसे कोई नया नाबीना आ गया तो वो इस बात की परवाह नहीं करते थे कि उनके जेब में कुछ है कि नहीं। होटल पे ले जाके बिठाएंगे, पहले खाना खिलाएंगे, पहले उसको एंटरटेन करेंगे, कहीं ठहरने का मसला है तो ये बता दो। ये जैसे पिंडी के यूनुस साहब करा करते थे, म्यूजिक टीचर थे रावलपिंडी में यूनुस साहब, जी जी आप जानते हैं उनको अच्छी तरह। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी इसी तरह की खूबी के मालिक थे। इस तरह आगा शौकत साहब भी इंसान दोस्त थे बहुत, और इस तरह का वो इसी वजह से वो मेरे खालिद छोटे भाई जब प्रोफेसर लगे लाहौर में उस FD कॉलेज में, तो उन्होंने जोर दे के कहा कि ये मेरे पास ही ठहरेंगे, ये इधर उधर क्यों जाएंगे, मेरी छोटी जगह है लेकिन यहीं ठहरेंगे चाहे तंग जगह है। तो वो इस तरह के आदमी थे। एक इख्तिलाफ जो मेरा उनसे हुआ है वही मैंने बता दिया कि राना साहब इरफानी साहब की वजह से हुआ था। बहरहाल वो उन्होंने क्रिकेट को बहुत अच्छा लेके चले, और मैं उनके मुतालिक ये कहा करता था कि आगाज, और मैंने ये प्रैक्टिकली देखा था, ये मुझे दावत हमेशा देंगे, एयरपोर्ट पे आके मुझे ले जाते थे। शायद साहब होटलों पे खर्चा करना जरूरी है। जब मैं PAB के सरबराह की ऐसे या PAB जनरल सेक्रेटरी या एशिया गेट, नहीं लाहौर आप आएंगे तो आप मेरे पास रहेंगे, सनराइज स्कूल में मेरा क्वार्टर है, आप वहीं रहेंगे। तो मैं इनको देखा करता था कि ये क्रिकेट बहुत दिल लगा के खेलते थे। यानी ऐसा मैं लोगों को कहता था कि ये क्रिकेट का बैट तकिए के नीचे रखते हैं, सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो हम सब कलमा पढ़ते हैं, ये क्रिकेट का बदला लेके ग्राउंड में जाते हैं। तो वो कहते हैं तुम मेरा नक्शा इस तरह से खींच रहे हैं आप ऐसे। तो दूसरा ये ताश खूब खेला करते थे मिलजुल के अपने साथियों के साथ। तो मुझे कहते थे कभी कभी शायद साहब बैठे, मैंने कहा यार मैं जुआ नहीं खेलता। वो इससे जुआ कौन कहता है, आपको बात समझ में नहीं आती, आप हमें जुआरी कह देते हैं। अच्छा, आपकी जद्दोजहद तो खैर बड़ी वसी है, PAB के हवाले से भी, PDF के हवाले से भी, पूरी जद्दोजहद पे बात करना तो बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, मैं खास तौर एक चीज चाह रहा था, PDF के प्लेटफॉर्म से एक बड़ी एक्टिविटी हुई थी जिसका हिस्सा मैं भी रहा, कि जब 2010 में जो सैलाब आया पाकिस्तान में, तो PDF ने बड़े वसी पैमाने पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बढ़कर जो है नाबीनाओं की और बाकी माजूरों की मदद की, और काफी मेरा ख्याल है कोई 3-4 करोड़ रुपया तकसीम हुआ। तो उसकी अगर, और फिर पूरे मुल्क में जो है विजिट हुआ, वो अगर आप उसकी थोड़ी सी वो इत्तेफाक से हमने जो यहाँ हुआ तो हमने बाहर अपनी रिक्वेस्ट भेजी कि भाई हमारे माजूर भी इसमें हुए, और आपको पता है कि लोग कहते हैं यार आम लोगों को नहीं मिल रहा है तो हम तुम्हें कहा देंगे, तो माजूरों को शामिल ही नहीं करते हैं। एक अजीब व गरीब फलसफा है कि आम लोगों को, यार आम लोगों को तो मिलने की जरूरत नहीं है, उनका तो सिस्टम में ही मौजूद है। ये तो स्पेशल चीजें तो स्पेशल लोगों के लिए होती है, लेकिन वो नहीं होता था कंसेप्ट कि जब आम लोगों को नहीं मिल रहा है तो तुम्हें कैसे दे। तो मैंने सोचा कहीं से करे, बाहर हमने भेजा, तो लकीली साउथ अफ्रीका के लोग जो थे वो हमें जानते थे कि हम काम करते हैं पैब में भी PDF में भी, तो उन्होंने जो है वो कलेक्शन किया और कहा कि फिर हम ये आपको, तो साउथ अफ्रीका के एम्बेसडर ने उसको पैट्रनाइज किया और फिर दिया। तो वो हमारे तकरीब कराची में पहली हुई। हमने उससे पहले जो है पूरे मुल्क का सर्वे किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम जगहों पर गए जहाँ उससे नुकसान हुआ था, और जो लोग मुतासिर हुए थे, जिसमें हम ये कच्चे के इलाके में, जेकबाबाद में, खैरपुर नाथन में, और जो इसमें डेरा गाजी खान में, राजनपुर में मस्जिद को, और वहाँ मस्जिद के इमाम ब्लाइंड थे, 3 भाई थे, उन लोगों को फिर नौशेरा, चार सद्दा, यहाँ के लोग बहुत दूर दूर तक जो है सर्वे किया गया। फाजिलपुर का दौरा हुआ। तो ये बहुत सारे इलाके थे जिनका दौरा हुआ, और फिर वो
2 करोड़, तो उसमें हमारे कराची में भी इसके एम्बेसडर जो थे साउथ अफ्रीका के, वो भी शरीक हुए थे, दीगर डिग्नेटरीज भी थी। फिर हमने जब पंजाब में किया तो जो ये हमारे सेनेट के चेयरमैन थे, और वजीर आजम ने कहा था, लेकिन आखिर में यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कि मैं शरीक होऊंगा, लेकिन वो नहीं हुए। तो गवर्नर पंजाब से लतीफ खोसा साहब वो शरीक हुए थे, और वजीर आजम की तरफ से ये सज्जरानी साहब थे, सादिक सज्जरानी, जो भी चेयरमैन सेनेट के चेयरमैन जो है, ये हमारे प्रोग्राम में आए थे, और इन्होंने जो है सरपरस्ती की थी उस प्रोग्राम की, और हमने चेक दिए थे सबको, किसी को खुद तामीर वगैरह के कराने की नहीं दी थी, चेक दिए थे कि वो अपने अकाउंट में ले जाए और अपनी मर्जी से वो तामीर का काम करे, मरम्मत का काम करे, जो भी उनके नुकसानात हुए उसको पूरा करे। तो वो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बहुत ही बड़ा गेस्चर था। तो उस पर एक मैसेज भी दिया था यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, वो हमारे रिकॉर्ड में कहीं वेबसाइट वगैरह पे मौजूद भी होगा कि आपने जो है यानी खुद माजूर होते हुए जो है अपनी मदद आपके तहत किया, हम खुद तो ये नहीं कर सके, तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया था उन्होंने। वो मैसेज जो है बाकायदा ऑफिशियल मैसेज आया था हमारे पास। तो सर आप फ्यूचर में मजीद जो है क्या कोई ऐसे प्रोजेक्ट या कोई ऐसी चीज आप जो है ब्लाइंड के हवाले से या दीगर डिसेबल के हवाले से मजीद आप फ्यूचर के हवाले से अगर कोई चीज जो है, माजी तो खैर आपका बड़ा वसी है, उसके बाद बहुत जितनी भी की जाए कम है, लेकिन थोड़ा सा मैंने बहुत जोर दिया, क्योंकि IT, और अभी आपने देखे कि वजीर आजम साहब ने भी जाके बोला, IT मुझे बहुत नाबिनाओं के लिए बहुत बेहतरीन शोबा लगा था। तो मैंने पिछले 3-4 सालों में उस पर बहुत जोर दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूनिवर्सिटी लेवल पर, और अब यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर डिपार्टमेंट में 8-9 यूनिवर्सिटियाँ हैं मुल्क भर में, जहाँ बाकायदा नाबिनाओं को, हालांकि इन शोबों में दाखिले नहीं देते थे, लेकिन दाखिले देने शुरू किए, और हमने ज्यादा कोर्स किए। उनके सरबराहों ने कहा कि ये हमें हैरत होती है यार कि नाबिना अफराद में इतनी तेजी से क्लिक करते और एक से दूसरे चीज पर जंप करते हैं, हम भी कंप्यूटर पर इतना उबूर नहीं रखते जैसे कि ये लोग कर रहे हैं। और ये बात मुझे NAD इंजीनियरिंग के सरबराह यूटम यूनिवर्सिटी बलोचिस्तान के, बल्कि उनके तो प्रो वाइस चांसलर ने जब आके देखा तो पूरे अपने लोगों को आके बिठाया कि यार देखो इनको और इनसे सबक हासिल करो, और नाबिनाओं के मुतालिक अपना ज़हन चेंज करो कि ये लोग किस तरह काम कर रहे हैं। तो वो IT के शोबे पे मैं पूरा काम कर रहा हूँ। उर्दू टॉकिंग सॉफ्टवेयर पर हमारी अभी जो इस्लामाबाद में सितंबर में मीटिंग हुई, उसमें भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विभाग की सेक्रेटरी भी आए, इग्नाइट के सरबराह भी आए, और मैंने अभी वजीर आजम का वेलकम का लेटर भी भेजा है कि उन्होंने जो UNO में स्पीच करके कहा कि हम नौजवानों को IT की तरफ लगा रहे। मैंने कहा हम इसमें नाबिना और माजूरों को पहले ही शामिल कर चुके, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नाबिना अफराद की रोजमर्रा जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जिसमें उबर और करीम को हायर करना है, उसमें भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है शामिल है। और नाबिना अफराद न सिर्फ ये कर रहे हैं कि इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगे हैं। बहुत से नाबिना अफराद और माजूर अफराद जो है खुद अब सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगे हैं। तो इनको एडवांस किया जाए, तो दुआ करें कि मैं उसमें इस प्रोग्राम में स्ट्रीमलाइन, और फिर अब आप समझते हैं कि बज़ाहिर मेरे लिए अभी कोई ऐसा चांस बाकी है कि मैं नाबिनाओं के और माजूरों के लिए ऐसा कुछ करूं, या दुआ का वक्त आ गया है कि दुआ करूं। नेक्स्ट पार्ट में हम सुनेंगे अपने मेहमान से स्पेन के सफ़र का एक दिलचस्प वाकया, और इसके साथ हम इनसे जानेंगे इन्हीं की ज़बानी इनकी शादीशुदा कामयाब ज़िंदगी के बारे में भी। सो दोस्तों हमारे साथ रहिएगा, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। मैं आपसे मुलाकात करूंगी इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।